میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کیا کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، ہمارے بدن کے لیے جو چیز ہمیں نفع دیتی ہے، ہم پانی کے بغیر شاید ایک دن بھی نہ گزار سکیں۔ ہمیں کھلانے اور پلانے والا کون ہے؟ آواز لگائیے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نوکری کرتے ہیں تو پیسہ ملتا ہے، ہم خود لے کر کھاتے ہیں۔ ہم تجارت کرتے ہیں تو ہم کماتے ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ یہ جو مجھے جسم ملا ہے، عقل ملی ہے، سمجھ ملی ہے، میں اس جسم کی توانائیوں کو کام میں لاتا ہوں۔ یہ سب کس کا کام ہے؟ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ۔ بیج زمین میں ہم جب بو دیتے ہیں، کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالی۔ یہ اللہ ہی ہے۔ آپ کسی ادارے میں ہوں، گھر میں ہوں، ماں باپ ناراض ہو جائیں، نکال دیتے ہیں، نکال سکتے ہیں، ادارے والے نکال سکتے ہیں، وہ ذریعہ ہے۔ حقیقت میں کھلانے پلانے والا اللہ تعالی۔ یہ جو ہمیں چبانے کے لیے دانت ملے ہیں، ہضم کرنے کے لیے، ڈائجسٹ کرنے کے لیے معدہ ملا ہے، اسٹمک، کہتے ہیں غذا کھاتے ہو کتنی مرتبہ اس کو چبانا چاہیے؟ 22 یا 32 مرتبہ لقمے کو چبانا چاہیے۔ اگر آپ پوری طرح نہیں چبائیں گے، اندر اتار لیں گے تو آنتوں پر زور پڑے گا، پھر آنتوں کو محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے پرانی کہاوت ہے، دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لو۔ آنتیں کمزور ہیں، اچھی طرح چبایا کرو، جلدی جلدی کھانے کی بجائے اچھی طرح چبایا کرو۔ پھر یہ خون میں کتنے شامل ہوتے ہیں اجزاء، کتنے باہر نکل جاتے ہیں فضلہ بن کر۔ یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ ہم اگر ایک ایک بات پر غور کریں تو ہمیں اللہ تعالی نے کتنا نوازا۔ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں کھلاتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ہماری نیکیاں اور گناہ لکھنے کی، یادداشت کے لیے نہیں کہ اللہ کو یاد نہیں رہے گا، گواہ بنانے کے لیے۔ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کے بتاتے ہیں بندے نے یہ گناہ کیا، انہی فرشتوں کے ہاتھ اللہ رزق بھیجتا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کی شان رحیمی پر توجہ نہیں دی کہ وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا عطا کرنے والا ہے۔ ہماری زبان شکر نہیں کرتی، ہمارے دل شکر نہیں کرتے۔ ہدایت کے لیے کہا گیا، وہ ہدایت جس سے صحیح راستے پر رہیں آپ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک مہینہ آتا ہے سال میں رمضان کا، صبح سے شام تک آپ نہیں کھاتے پیتے، کیا کیفیات گزرتی ہیں، 11 مہینے کبھی سوچا بھی نہیں، بس آیا وقت گزر گیا، سیکھا کچھ نہیں۔ سمجھدار لوگ ہر بات سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ کتنا کھا رہے ہیں، کتنا پی رہے ہیں، کبھی یاد کریں۔
کون دے رہا ہے؟ پانی کتنا پی لیا، ہوا کتنی اندر لے گئے، زمین پہ کتنا ہمارا زور چلتا ہے، ہم نے کبھی نوٹ نہیں کیا۔ انسان کو کہا گیا تھا، اے انسان، تمام مخلوق، پرندے ہیں، جانور ہیں، چوپائے، 4 ٹانگوں والے، 2 ٹانگوں والے، رینگنے والے، حشرات الارض، پتہ نہیں 18,000 یا کتنی طرح کی مخلوق ہے، ان میں سے صرف ایک انسان ہے جو کماتا ہے۔ باقی ساری مخلوق نہیں، یہ انسان کماتا ہے اور اسی کا پیٹ نہیں بھرتا، یہی شکر سے عاجز۔ درخت، پودے، پتے، کس کس چیز کی تفصیل میں جاؤں؟ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، آپ وصلی روزے رکھتے تھے، 21 دن کے، 40 دن کے وصلی روزے۔ وصلی روزے کا مطلب کہ اس میں سحری اور افطاری نہیں ہوتی تھی۔ 21 دن کی نیت کر لی، اب نہ کوئی سحری ہے نہ افطاری ہے، مسلسل 21 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بتا دیا کہ وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے۔ یہ تعلیم امت کے لیے، ورنہ وصلی روزے رکھ رہے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بھوک کی پریشانی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت تھی اتنی کہ آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ یہ لطافت کی وجہ سے جسم عالم ملکوت کی طرف نہ چلا جائے بلکہ یہاں رہے۔ ان کی خصوصیات ہیں، وہ اللہ کی طرف سے جو شان عطا کیے گئے تھے، ہماری سمجھ وہاں تک جا نہیں سکتی۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ بات بتائی ہے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میرے خیال 3 یا 4 سال ہوئے ہیں مشکل سے۔ مانسیرا میں بابا دھنکا، بابا رحمت اللہ اس کا نام تھا، 25 سال اس نے کچھ بھی کھایا نہیں پیا، نہ کھایا نہ پیا۔ ہزاروں نے جا کے دیکھا، اس کے پاس رہ کے دیکھا، نہ وہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، زندہ رہا۔ دنیا جاتی تھی، روزانہ وہ ڈنڈا مارتا تھا، وہ آپ کے وزیر امیر اس کے پاس جا کے ڈنڈے کھا کے آتے تھے۔ جسم اس کا سوکھ گیا تھا، لیکن 25 سال اس نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ میں نے خود جا کر اس کے بارے میں وہاں معلومات کی تھی۔ بابا صبح بیٹھ جاتا تھا، ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا، لوگ لائن لگا کے گزرتے تھے، جو آتا تھا، ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ جی میرا یہ اللہ کرنے والا، میں کون ہوں، اللہ کرے گا، اس طرح کر کے وہ ہلکا سا ڈنڈا مار کے گزار دیتا تھا۔ مگر جو کردار کا برا ہوتا تھا، جس کی سوچ خراب ہوتی تھی، بابا ٹکا کے مارتا تھا اس کو بغیر پوچھے۔ دنیا نے دیکھا، ساری دنیا نے۔ ابھی یہ بات آج سے 2-3 سال پہلے کی ہے، سال ہا سال کچھ نہیں کھایا اور زندہ رہا۔ لوگوں کو بتائیں کہ 3 سال تک حضرت سیدنا غوث اعظم نے کچھ نہیں کھایا تو لوگ تعجب کرتے۔ یہ بشریت کی آلائشیں، ہماری سوچ کی کمزوریاں، ہماری معلومات کی کمی ہمیں سمجھنے نہیں دیتی۔
ورنہ اللہ کے بندے بڑی شان والے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، ان کی شان تو سب سے بالا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک حکایت بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ایک سقا تھا، پانی پلانے والا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 دن نصیب ہوئے۔ وہ 12ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے رینگنے والا کوئی ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ پڑھتا رہا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ وہ آیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے خواب میں جنت کے جو دریا ہیں، جنت کی جو نہریں ہیں، ان سے ایک پیالہ پلایا گیا، اس نے وہ پی لیا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، وہ بے ہوش ہوا، اس حالت میں اسے وہ جنت کا پیالہ پلایا گیا۔ اس کے بعد وہ 20 سال تک زندہ رہا۔ کتنا عرصہ؟ لیکن اس دوران اس نے اپنی خواہش سے نہ کبھی کھایا نہ پیا۔ یہ کشف الاسرار میں روایت موجود، جسے تفسیر روح البیان میں نقل کیا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان کو خاص شان بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنی حالت دیکھ کر سمجھتے ہیں اللہ والے بھی ایسے ہوں گے، ایسی بات نہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 25 سال جنگلوں میں گزارے، مجاہدہ کیا، حالانکہ بائی برتھ پیدائشی مادرزاد ولی اللہ، لیکن مجاہدہ، نفس پر قابو، غلط خواہش نہ کرے نفس، منہ سے غلط لفظ نہ نکلے، اللہ کی رضا پر رہنا۔ پتے بھی کھائے، گھاس بھی کھائی۔ فرمایا پھر ایسا وقت آ گیا کہ میں نے 3 سال کچھ کھایا پیا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا، بندہ زندہ نہیں رہ سکتا بغیر کھائے پیے۔ میں نے تو ابھی کی مثال دی ہے آپ کو۔ سائنس عاجز آ سکتی ہے، اللہ کی قدرت عاجز نہیں آ سکتی۔ 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، روغنی روٹی کو آپ شیرمال کہیں، پراٹھا کہیں، اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے بھیجا ہے، میں اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوں۔ تو غوث پاک چونکہ محبوب تھے، پیارے تھے، فرمایا جس کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، جب وہ کہے گا تب کھاؤں گا۔ شان تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا۔ میری آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ غیب سے آوازیں آتی تھیں، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی، جس پر ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے بھی
اور دیگر لوگوں نے اس بارے میں ترجمانی کی. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. مہربانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر آکسیجن کے رہے. میں اور آپ زمین نہ ہو قرار نہیں پکڑ سکتے، وہ تو عرش پر گئے. زمین کے بغیر بھی رہ کے دکھایا، ہوا کے بغیر بھی رہ کے دکھایا. کیوں؟ وہ صرف اللہ کے محتاج ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں ہیں. ان کی شان کو سمجھنے کے لیے ہمارے عقل کے پیمانے بہت چھوٹے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. جو لوگ خصوصیات کے منکر ہیں یا حضور کی شان کے منکر ہیں، وہ ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، جانتے نہیں.